بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لاکا فی النوائب کل ہم و غم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد و علی و سیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بار الہ ذکر محمد وآل محمد قبول فرما۔ حاضرین مجلس و محفل کے تمام تر حاجات کو میرا مالک قبول فرما۔ مجلس آل محمد میں آمین وہ بندہ کہتا ہے جو حسین کے دروازے پہ محتاج بن کے آتا ہے۔ بار الہ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں محمد و آل محمد کو ہمارا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ بار الہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ بانیان مجالس میرے بھائیوں کی صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ذکر محمد و آل محمد کا ثواب اس خانوادہ کے جملہ مرحومین کے نامہ عمل میں درج فرما۔ ولایت محمد و آل محمد کی انوار سے ان کی قبروں کو منور فرما۔ شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ آج کی اس مجلس عزا میں میرے حصے کی آخری دو دعائیں جو شامل ذکر کوشش کرنا ہے، دو دعاؤں پہ آمین ضرور کہے۔ بار الہ پوری کائنات میں حیدر کرار کے شیعوں کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، جتنی طاقت میرے حسین بادشاہ نے عطا فرمائی اتنی بلند آواز سے غیبت کبریٰ کی اس واجب دعا پہ آمین کہیے گا۔ بار الہ تجھے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کے ولی کائنات ہونے کا واسطہ، میرے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ میرے وارث پاک کا خروج ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ حجت خدا کے قدمین میں رتبہ شہادت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ذکر محمد و آل محمد کی روحانیت میں اضافے کے لیے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں جتنا آپ کے مذہب میں علی واجب ہے۔ مذہب آل محمد کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات نہ بھیجی جائے۔ بآواز بلند صلوات اللہ و سلام۔ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ولی الامر کے خروج کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اپنے اپنے سے بولیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری، بعظمت آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ 14-15 سال سے آپ کے مذہب کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر مظلوم کربلا پہ فقط یہ بتانے کے لیے حاضر ہوں، زمانہ جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، علی نہ چھوڑنا ورنہ سزا جہنم ہے۔ طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر مظلوم کربلا پہ حاضر ہوں۔ آپ کے درمیان پہلی دفعہ ذکر محمد و آل محمد کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ تو یہ بھائی اس بی بی کی بارگاہ میں آج کے مجلس میں خراج پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس بی بی کے دروازے پہ قرآن نازل ہو کے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بطول کی چوکٹ پہ نازل ہوا۔
ایک حدیث پاک سے میں مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں، جتنی دیر میں ذکر محمد و آل محمد پیش کروں گا میں کوشش کروں گا کہ بشریت کا کوئی ایک لفظ اور جملہ بھی ذکر میں شامل نہ ہو۔ جس مخدومہ کائنات کا ذکر ہے اسی مخدومہ کے بیٹوں کی زبان سے بتایا جائے بطول کتنی بلند ہے۔ ابن عباس صحابی ہے محمد مصطفیٰ کا، وہ کہتے ہیں میں آج مسجد رسول میں پہنچا، رأیت رسول اللہ قد سجدہ خمس سجدات بلا رکوع، فرمایا آج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ محمد مصطفیٰ کو منفرد عمل کرتے دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کیا دیکھا؟ فرمایا آج محمد نے بغیر رکوع کے 5 سجدے متواتر ادا کیے ہیں۔ بھئی نہ ہر بندے سے میں مخاطب ہوں، نہ ہر بندے کو مجلس سنانا ممبر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس بندے کو آل محمد کے فضائل کتب آل محمد سے سننے کی عادت ہے، اس بندے تک میرا پہلا جملہ جب محمد مصطفیٰ نے بغیر رکوع کے 5 سجدے ادا کر دیے، ابن عباس کہتا ہے میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد محمد مصطفیٰ سردار کے قریب آیا اور میں نے اگر سوال کیا سرکار آج زندگی میں پہلی دفعہ خلاف طبیعت آپ کا یہ عمل دیکھ کے میرا سوال ہے کہ آپ نے بغیر رکوع کے 5 سجدے کیوں کیے؟ وہ بندہ اس پہلے جملے پہ ضرور بول پڑے گا جس بندے کا عقیدہ ہے کہ علی واجب ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں رسالت کی کرسی پہ تھا، فنزل جبرائیل من السماء، تو آسمانوں سے جبریل مٹی پہ نازل ہوئے اور آ کے خدا کا پیغام مجھ تک پہنچایا کہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب علی، اے محمد میں تیرے علی سے محبت کرتا ہوں، سجدہ میں نے علی کی محبت میں کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آباد ہو مل جل کے عبادت فرمائیے گا شاہ نجف حیدری علی باسی۔ یہ سجدہ میں نے محبت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے کیا۔ سرکار یہ تو پہلا سجدہ ہو گیا، جو آپ کو یاد ہے وہ سنانا اس مذہب کا خاصہ ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے سجدے سے سر اٹھایا، یہ آسمانوں سے جبریل دوسری دفعہ مٹی پہ نازل ہوا اور آکے میری بارگاہ میں خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف علی سے نہیں، ان اللہ یحب فاطمہ تھا، اللہ تیری فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا محبت فاطمہ کا نام آیا، دوسرا سجدہ میں نے محبت فاطمہ میں کیا۔ سرکار نے فرمایا میں نے سجدے سے سر اٹھایا، یا تیسری دفعہ جبریل آسمانوں سے مٹی پہ نازل ہوئے، آکے خدا کا پیغام پہنچایا۔ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ یحب الحسن، اللہ تیرے حسن سے بھی محبت کرتا ہے۔ فرمایا میں نے سجدے سے سر اٹھایا، جبریل چوتھی مرتبہ آیا، آکے پیغام خدا پہنچایا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب الحسین، اللہ کہہ رہا ہے میں تو تیرے حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ مجلس آل محمد میں وہ بولے گا جو 14 کے درمیان بیٹھنے کا ادب بھی جانتا ہو، جو 14 کی مجلس میں بولنے کا ثواب بھی جانتا ہو۔ دوسرا بولے غدیری کو ضرورت نہیں، نہ بولے تو مجھے ضرورت نہیں۔ جب 4 سجدے کائنات کے رسول نے ادا کیے، ابن عباس نے طیب بھائی پوچھا سرکار یہ 4 سجدے تو مجھے سمجھ میں آ گئے، سرکار آپ نے 5واں سجدہ کیوں کیا؟ فرمایا تعجب تو اس بات کا میں نے سجدے سے سر اٹھایا، یہ سجدہ سے جبریل پھر مٹی پہ نازل ہوا اور آگے پیغام خدا پہنچا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب من احبهم، اللہ کہہ رہا ہے میں تو ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے علی سے محبت کرے، جو تیری سیدہ سے محبت کرے، جو تیرے حسن سے محبت کرے، جو تیرے حسین سے محبت کرے۔ اس علاقے کے سادات میں خبردار، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت براہ راست نہیں ہوتی، تو علی سے محبت کر، خدا تجھ سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سید آپ کو سلامت رکھے گا۔ اگر خدا سے محبت کرنے کا تو نے دعویٰ رکھنا ہے تو پھر تجھے علی سے محبت کرنی پڑے گی، پھر تمہیں بطول سے محبت کرنی پڑے گی، پھر حسنین کریمین سرداران سے محبت کرنی پڑے گی۔ خدا ملتا ہی ان کو ہے جو اس زمانے میں اس کی مخلوق افضل سے محبت کا دعویٰ رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ عطا فرمائی تو خدا نے فرمایا پہلے ساری زندگی قرآن کی آیتیں بھیج بھیج کے بتاتا رہا، قم اللیل الا قلیلا، اے محمد رات کو عبادت کیا کر مگر تھوڑی، تو ساری رات میری عبادت میں اپنے قدموں پہ کھڑا رہتا ہے، مجھے اللہ کو تیرے پاؤں کے ورم اچھے نہیں لگتے۔ بھئی 2 قسم کے بندے مجلس میں ظلم کرتے ہیں، جسے مجلس سمجھ نہ آئے اور وہ بولے یہ بھی ظلم ہے،
مجلس سمجھ میں نہ آئے بندہ بولے یہ بھی ظلم ہے، مجلس سمجھ میں آئے اور بندہ نہ بولے یہ بھی ظلم ہے۔ اسی وجہ سے میں دعویٰ کر کے جملہ دہرانے لگا ہوں، ساری زندگی محمد سے کہتا رہا قوم اللیل الا قلیلا، محمد رات کو عبادت کیا کر مگر تھوڑی، کبھی آدھی رات میں عبادت کیا کر، کبھی رات کا چوتھا حصہ عبادت کیا کر، پتہ لگے گا آپ کی سرزمین میں کتنی ذخیرہ ولایت علی موجود ہے۔ جملہ نجف کی خیرات میں آپ کی جھولیوں تک پہنچانے لگا۔ آج پہلی مرتبہ 53 سالوں میں اللہ نے محمد مصطفیٰ سے فرمایا فصلی، میں بطول عطا کر رہا ہوں، فوراً سجدے میں سر رکھ۔ یہ علی اقبال صاحب سے کہا، آج پہلی اور آخری مرتبہ محمد مصطفیٰ سے خدا نے فرمایا فصلی، میں عام ہدیہ عطا نہیں کر رہا، میں بطول عطا کر رہا ہوں، فوراً سجدے میں سر رکھ۔ چلو جو تو جاتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج مجلس آل محمد کے ذریعے جانے۔ سیدہ عطا کرنے سے پہلے اللہ نے محمد کو 2 بیٹے اور بھی عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، مگر اللہ نے دونوں بیٹے وقت سے پہلے واپس بلا لیے۔ میں نے مذہب آل محمد کی حجت اور امام سے پوچھا سرکار بتائیں تو صحیح، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو یا تو بیٹے عطا کیے نہ ہوتے، اگر بیٹے عطا کیے تھے محمد اس کی محبتوں کا مرکز ہے، سرکار بیٹے عطا کر کے پھر واپس لینے کی کوئی خاص بات ہے؟ جملہ طیب بھائی میری زبان سے جاری ہونے لگے، پتہ لگے گا سیدہ کے ذکر میں برکت سیدہ وصول کرنے کے لیے کون کس عقیدے سے حاضر ہے۔ میری حجت خدا نے مسکرا کے فرمایا اگر وہ دونوں بھائی فاطمہ کے رہتے تو وہ یقیناً وراثت محمد کے دعوے دار ہوتے، اور اللہ نہیں چاہتا محمد کا بیٹا بھی فاطمہ کا شریک ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ تو پھر فیصلہ کر کے جانا، اللہ کو جس فاطمہ کی وراثت میں محمد کا بیٹا وارے میں نہیں، اور جو کہہ دے کہ فاطمہ تیری وراثت بنتی ہی نہیں، مجلس اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ صبح آپ کالے کپڑے پہن کے آ جائیں، شام کو واپس چلے جائیں، اور مجلس سے آنے اور جانے کے درمیان بندے کے عقیدے اور ایمان میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ اللہ بھی قرآن میں یہی بار بار کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو تدبر کے ساتھ کرو، اور محمد و آل محمد کے ذکر کا بھی یہی فرمان ہے کہ ذکر میں آؤ تو توجہ کے ساتھ سنو، جب آؤ تو عقیدے کی معراج اور ہونی چاہیے، جب واپس جاؤ تو محمد و آل محمد کے دروازے کا عرفان اور ہونا چاہیے۔ بھئی پہلی مرتبہ فرمایا اگر بیٹے زندہ رہتے تو وارث ہوتے مصطفیٰ کی تمام تر جائیداد کے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ بطول کا کوئی شریک ہو۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے، بنی اسرائیل قرآن پڑھ کے دیکھ لینا، خدا نے کہا تھا خبردار ہفتے بھر دن مچھلی نہیں کھانی۔ ہم نے گھر میں قرآن رکھا ہے فقط رخصتی کروانے کے لیے، لوگوں نے اس قرآن سے ہدایت مانگنا چھوڑ دی، یہی وجہ ہے کہ بندے ذکر محمد و آل محمد سے بھی دور ہو رہے اور ولایت آل محمد سے بھی دور ہو رہے، کیونکہ جلسہ کروانے والا اس وجہ سے کرواتا ہے کہ رش زیادہ ہو جائے۔ میرے مذہب تو رش کا دعوے دار ہی نہیں ہے، اگر تجھے آل محمد کے مذہب کی حقیقت جانی ہے تو کربلا دیکھ، ایک طرف 9 ہے ایک طرف 72 ہے، اور جیتے وہ ہیں جن کے ساتھ حق کی طاقت ہے، چاہے وہ 72 ہی کیوں نہ تھے۔ بھئی میرا مذہب تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ کثرت ہو جائے گی، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جنت مسکینوں کا گھر ہے، جنت میں تعداد جہنمیوں سے تھوڑی ہوگی، اس وجہ سے اپنی تعداد پہ مت گھبرائیے گا، سیدہ کے حصے کی عبادت وصول فرمائیے گا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا خبردار ہفتے والے دن مچھلی نہیں کھانی، انہوں نے بھائی جان درمیان کا راستہ نکالا کہ اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی، انہوں نے جمعے والے دن مچھلی شکار کر کے رکھ لی اور ہفتے والے دن پکا کے کھا لی کہ اللہ نے تو کہا تھا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا اس ساری نسل کو بندر بنا دو۔ آج زمانے میں جہاں جہاں آپ کو بندر ملیں گے یہ انسان کی مسخ کردہ شکل ہے۔ اگلے سال بھی 13 جمادی الثانی تک جناب بولتے رہے تو آپ کے نوکر کی زبان سے جاری ہونے والے جملے کی قیمت نہیں۔ جس بندے کو علمی مجلس سننے کا طریقہ تھا نوکر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا، میں جناب کی تعداد دیکھنے نہیں آیا، اپنے سے کی نمک حلالی کرنے آیا۔ طیب بھائی ممبر پہ نجف کے نوکر کا اعلان ہے جو بندے ہفتے والے دن مچھلی نہ کھانے کے حکم کی وجہ سے جمعے کو رکھ کے ہفتے والے دن کھا جائے اللہ ان کو تو بندر بناتا ہے، اور جو بطول کا فدق کھا جائے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھنا جو سیدہ کے مقدمے میں بلند ہو گیا ہے۔ آباد رہیں یہ نام آپ کی زبان پہ ہمیشہ جاری ہے۔ جو چھوٹا جرم کریں ان کی سزا تو یہ ہے کہ وہ نسل انسانی میں شمار نہیں،
اور جو فتح کھا کے بطول کا ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے انجام کو سوچنا ہے تو محشر کا انتظار کر۔ بیٹی محمد مصطفیٰ کو خدا نے صرف ایک عطا فرمائی، مگر محشر کی صبح تک دین کو وارث کر دیا، دین کو تابع کر دیا، دین کی ہمیشہ کی حفاظت جناب سیدہ کے حوالے کر دی۔ اور بڑا عجیب و غریب حکم ابن عباس کہتا ہے، جب میں نے یہ جملہ سنا میرے چہرے پہ ناگواری آئی۔ میں نے کہا سرکار یا رسول اللہ لسنا من نبت واحدہ، سرکار کیا آپ کا اور ہمارا خاندان ایک جیسا نہیں ہے؟ جملہ کہنے لگا اور وہ بندہ بولے گا جو شیعہ ماں کے گھر پیدا ہوا، جو ابھی ولایت کا کلمہ پڑھ کے بیٹھا، وہ نہیں بھی بولے گا تو مجھے ارمان نہیں لگے گا۔ اس نے کہا السنا من نبت واحدہ یا رسول اللہ، رسول اللہ کیا آپ کا اور ہمارا خاندان ایک جیسا نہیں ہے؟ یعنی کیا آپ کی اور ہماری رشتہ داری نہیں ہے؟ محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا خبردار ابن عباس، آج کے بعد یہ جملہ اپنی زبان سے جاری نہ کرنا، میرے رشتہ دار وہی ہیں جو آدم سے پہلے موجود ہیں۔ میری رشتہ داری فقط ان شخصیات کے ساتھ ہے، ان حجتوں کے ساتھ ہے جو تخلیق آدم سے پہلے صرف موجود نہیں بلکہ عہدہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممبر پہ حاضر ہونے والا ہر ذاکر اپنے خطبے میں آپ کو حدیث سناتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، فرمایا آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں صرف محمد نہیں بلکہ نبی بھی تھا۔ اور میرے سرداروں اگر حدیث یہاں تک ہوتی تو میں اس لمحے آپ کو تکلیف ہی نہ دیتا۔ یہ تو محمد مصطفیٰ کے فرمان کا حصہ جو آپ روزانہ سنتے ہیں، اس سے آگے بھی حدیث ہے۔ پھر علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، فرمایا آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، میں علی ولی تھا۔ ابن عباس کہتا ہے یا رسول اللہ آج کوئی نیا طریقہ سمجھ میں آیا آپ کی خلقت کا؟ سرکار نے فرمایا سمجھنا چاہتا ہے تو میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ سرکار اگر آپ تفصیل بیان کر دیں گے تو ہمیں پتہ لگے کہ ہماری اور آپ کی رشتہ داری کتنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ثم فتح اللہ نوری فخالق منہ العرش، کہ محمد و آل محمد کی خلقت کو سوچتا نہیں ہے بلکہ صرف مجلس آل محمد میں ماننے کے لیے آج روز بندے تک نجف کے نوبر کا پیغام ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھ محمد کے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اللہ نے میرے نور کے آدھے حصے سے اپنا عرش بنایا، وَنُورِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، اور مجھ محمد کا نور عرش خدا سے افضل ہے۔ آج سمجھ میں آیا جب بھی عرش پہ جائے تو جوتیوں سمیت کیوں جاتا ہے۔ نانا اتنی کمزور داد میں مجلس پڑھنے کا ویسے یاد نہیں، سلمان بیٹھا تھا دروازے بطول پہ، جو سیدہ کی منصوب مجلس میں برکت حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے، سلمان دروازے سیدہ پہ بیٹھا تھا اور راہ چلتے کسی مسافر مجھے سلمان یہاں مکہ اور مدینے میں بڑی بحث ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے پہلے آسمان پہ عرش خدا ہے، کوئی کہتا ہے چوتھے آسمان پہ عرش خدا ہے، کوئی کہتا ہے ساتویں آسمان پہ عرش خدا ہے۔ سلمان تو جو دروازے سیدہ پہ بیٹھا ہے بتا سکتا ہے یہ اللہ کا عرش کہاں پہ ہے، یہ اللہ کا عرش کہاں پہ ہے؟ وہ بولے گا جس کی رگوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کو تسلیم کرنے والا لہو ہوگا۔ مسکرا کے سلمان نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھا تو سن لو ان سقف بیت فاطمہ تو عرش الرحمن، فرمایا پھر عرش آسمانوں پہ نہیں، بطول کے گھر کی چھت ہی میرے اللہ کا عرش ہے۔ یا علی بادشاہ وارث یہ ننکانے گرد و نوارچ انجی نعرہ مارن دا رواج ہے جب میں پہلی دفعہ ہوں۔ یا علی ثم فتح من نوری فخالق منہ العرش۔ بات ہو گئی یہی حدیث پڑھوں گا 5 منٹ میں سن لو یا 50 منٹ میں سے زیادہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے نور کی فرش سے عرش بنایا، عرش وَنُورِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، اور جو میرا نور ہے وہ اللہ کے عرش سے بلند ہے۔ ایک جملہ کہوں ہے مسلمانوں کی طبیعت کا تھوڑا سا خلاف، مگر کیا کروں یہ حق بولنے کے لیے ممبر سجایا گیا۔ 1350 سال ہو گئے سمر بھائی مسلمانوں کو تحقیق کرتے کرتے آج تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ محمد بشر ہے یا نور ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی محمد مصطفیٰ بشر، شیعہ لوگوں نے بھائی غصے میں کہا خبردار آج کے بعد محمد کو بشر نہ کہنا، محمد بشر نہیں محمد نور ہے۔ میں ممبر پہ غازی شہنشاہ کے دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے نفی کر رہا ہوں، یہ دونوں عقیدے ہی غلط ہے۔
اگر محمد نور سے بنا ہے تو نور پہلے ماننا پڑے گا، محمد بعد میں ماننا پڑے گا۔ یہ مذہب شیعہ کا صحیح عقیدہ یہ ہے محمد نور سے نہیں بلکہ نور محمد سے ہے۔ اللہ اکبر، ایڈی سردی کوئی نہیں، اونچو تو بولو۔ حد شاید عبادت حیدری، نور سے محمد نہیں بنا بلکہ محمد سے کائنات کا نور بنا۔ یہ کائنات کی ہر خلقت سے پہلے موجود۔ ابن عباس نے مسکرا کے یا رسول اللہ تھوڑے سے مزید تفصیل ملے گی؟ کائنات کے رسول نے ذرا مسکرا کے فرمایا ثم فتح نور اخی علی ابن ابی طالب فخالق منہ الملائکہ۔ تمام ہو جائے گی سیدہ کے حصے کی مجلس۔ اگر آپ گھر سے ذکر سننے کے لیے مجلس آل محمد میں حاضر بیٹھے ان لوگوں سے میں مخاطب نہیں جو مجلس ختم ہونے کے بعد چوک میں تبصرہ کرتے ہیں فلاں نے اچھا پڑھا، فلاں نے اچھا نہیں پڑھا۔ بس ذکر چھوکا ہے تو ہر کوئی اچھا پڑھتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے مولا نے فرمایا پھر اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ فخالق منہ الملائکہ، اور اللہ نے علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا۔ اگر آپ کی طبیعتوں میں ناگواری میں گزرے تو علی ابن ابی طالب کے فضائل کے جملے کی ایک جملے میں تشریح بیان کر دوں۔ اگر تمام ملائکہ علی ابن ابی طالب کے نور سے بنے تجھے ماننا پڑے گا جبریل علی کے نور سے بنا، میکائیل علی کے نور سے بنا، میکائیل علی کے نور سے بنا، اسرائیل علی کے نور سے بنا، فطرس علی کے نور سے بنا۔ پھر آج تک مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ فرشتے علی ابن ابی طالب کے نور سے بنے ہیں، اس لیے دروازہ سیدہ پہ کبھی یتیم بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی حسنین کا درزی بن کے جو بندہ حاضر بیٹھے مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک دن نجف اشرف علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جناب جبریل سے بھائی میں نے پوچھ لیا تھا تو وہ اللہ کا عظیم فرشتہ ہے جو جناب مریم سے کہتا مریم اگر عیسیٰ جیسا بیٹا چاہیے تو میں جبریل تمہیں عطا کر سکتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی مستور کو اتنا بڑا بیٹا عطا کرنے والا آج علی کے دروازے پہ سوالی کیوں ہے؟ عجب نہیں کہ آواز جبریل آئے جا کے حیدر قرار کے شیعوں کو بتا دینا جو زمانے کو تقسیم کرتے ہیں جب خود مانگنا ہو سوالی بطول کے بندے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا جو سیدہ کی مجلس میں برکت وصول کر رہے ہیں۔ جڑے 2-4 بندے علی دا نا نہیں لیندے طبیعت خدا نہ خواستہ خراب ہے انہوں نے علی چنگا نہیں لگتا۔ حدیث پڑھ دوں طیب پر لوگوں نے اس وجہ سے بھی بلند آواز سے علی کہنا فوجی صاحب چھوڑ دیا کہ شاید یہ کوئی خطیب کی مجبوری ہے۔ میں نے تو مجالس پڑھنا اس مٹی سے شروع کی ہیں جہاں 4-4 گھنٹے کی مجلس میں نعرہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ داد والا یہ خطہ صرف ہمارے ہندوستان میں ہے جہاں داد خطیب کو ملتی ہے۔ میں نجف میں سینکڑوں مجالس پڑھ کے آیا، وہاں صرف صلوات پڑھی جاتی ہے وہ بھی 40 منٹ کے بعد، مگر پھر بھی ہمارا اصرار ہوتا ہے کہ جب بھی نام علی لو تو بلند آواز سے لو، کیونکہ میرے مالک کی بارگاہ سے پوچھا کہ مالک اگر دل میں بھی نام لیا جائے عبادت تو ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بھی ہمارا نام لو بلند آواز سے لو۔ سرکار اس کا فائدہ کیا ہے؟ علی کے مولا نے فرمایا یہ تھوڑا فائدہ ہے، تم جتنی بلند آواز سے ہمارا نام پکارتے ہو جہاں تک آواز جاتی ہے 40 دن تک اس رقبے میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ سجاد بلند کر کے یاد غدیر مل کے حیدری آباد رہے۔ اللہ نے علی ابن ابی طالب کے نور سے فرشتے بنائے، فرشتے جتنے بھی ہیں۔ اور اگر میں اس مجلس میں اس بات پہ بحث کرنا شروع کر دوں کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے تو باقی ذاکر کل پڑیں گے، کیونکہ حدیث ہے میرے مولا کی بارش کے ہر قطرے کے ساتھ آسمان سے زمین پہ فرشتہ آتا ہے۔ اگر اس مجلس میں ملا کے مستورات اور مومنین کا مجمع 500 بندہ بیٹھا ہے تو 1000 فرشتہ تو یہی موجود ہے، کیونکہ ہر بندے کے کندھوں پہ 2 فرشتے کی ڈیوٹی خدا نے لگا رکھی ہے۔ اور میرا مولا علی نجل البلاغہ میں کہتا ہے اتنے فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں کہ خدا کے آسمان پہ ان کی تسبیح کی آواز زمین تک آتی ہے۔ اگر کوئی سننے والا موجود ہو فرشتے بنے علی ابن ابی طالب کے نور سے۔ جس مجلس کے ٹکڑے کے لیے میں نے اس مجلس کو پڑھنے کا انتخاب کیا، ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ زد اپنی حدیث میں تھوڑا سا اضافہ فرمائیے۔ سرکار زیرہ مسکرا کے فرمایا ثم فتح نور ابنتی فاطمہ الزہرا ہے
فخلق منه السماوات والارضین، فرمایا پھر اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اللہ نے اس میں سے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنی تو سیدہ کے نور کا صدقہ، 7 آسمان بنے تو سیدہ کے نور کا صدقہ۔ جب بندہ گھر سے مجلس آل محمد میں اپنے بچوں کے لیے آل محمد کا عقیدہ وصول کرنے کے لیے حاضر بیٹھے، آسمان اور زمین بنے تو سیدہ کا صدقہ، اور جب تک آسمان اور زمین آپس میں نہ ملے یہ زمین رزق پیدا نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کا آخری بیٹا کعبۃ اللہ کی چھت پہ اعلان کر کے کہے گا، آئے اللہ کی عوام میں رہنے والوں، حرام علیکم بعد اليوم رزق من الصدیقہ، آج کے بعد میں لوگوں پہ اپنی اماں کا رزق بند کرنے لگا ہوں۔ کسی نے پوچھا سرکار اب تک تو رزق جاری تھا، اب بند کر لیا؟ سرکار نے فرمایا آج کے بعد رزق وہ کھائے گا جو میری ماں کو سچا مانے گا۔ علی بادشاہ وارث کائنات فرمایا زمین سے جو رزق پیدا ہوتا ہے یہ ہماری ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا کے نام کی صدقے میں ہوتا ہے۔ اگر مسکرا پڑھو تو میں جملہ مزید مختصر کر دوں، زمانے میں کوئی روٹی نہ کھاتا اگر نور فاطمہ نہ ہوتا، زمانے میں کوئی روٹی نہ کھاتا، زمین اناج ہی پیدا نہ کرتی اگر زمانے میں وجود سیدہ نہ ہوتا۔ ابن عباس سے فرمایا عزت یا رسول اللہ، اپنی حدیث میں تھوڑا سا اضافہ فرمائیے۔ کائنات کے رسول نے مسکرا کے فرمایا ثم فتق نور ابن الحسن، پھر اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فخلق منہ اللوح والقلم، اللہ نے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو بنایا۔ بھئی کسی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ لوح میں ملے گا، تقدیر کس چیز سے لکھی جائے گی یہ قلم کے ذریعے لکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے جو کوئی نہ دے وہ آل محمد دیتے ہیں، چونکہ لوح کے بھی مالک قلم کے بھی مالک۔ بھئی اگر آپ میرے جملے تک پہنچ جاتے تو مجھے تشریح میں ایک جملہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ ایک بندہ چلا تھا شام سے، بالابک ایک قصبہ ہے شام کے قریب، وہاں سے چلا تھا، مذہب اس کا عیسائی تھا، نام اس کا راہب تھا۔ آیا وہ محمد مصطفیٰ کی محفل میں تھا، کہتا یا رسول اللہ بڑی دور سے آیا، پہلے کلمہ پڑھائیے۔ سرکار نے بلا تشبیہ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کروایا۔ جب یہ پاکیزہ ہو گیا تو محمد نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسے طاہر کیا۔ جب طہارت مکمل ہو گئی تو کائنات کے سرکار نے پوچھا صرف کلمہ پڑھنے آیا یا کوئی سوال بھی ہے؟ کہنے لگا سرکار میں کائنات کے ہر جگہ پہ گیا، ایک بیٹے کا میں سوالی تھا اور کائنات کے کسی دروازے سے مجھے بیٹا ملا نہیں۔ بلا تشبیہ محمد مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور میرا ایمان ہے اگر محمد دعا کر دیتا تو بیٹا مل جاتا، مگر محمد کے دعا کرنے سے پہلے آسمان سے جبریل آیا، اے اللہ کہہ رہا ہے اے محمد مصطفیٰ ہم نے اس کے مقدر میں اولاد لکھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے رب کا پیغام آ گیا، تیرے مقدر میں لوح محفوظ میں قلم کے ذریعے تیری تقدیر میں اولاد لکھی نہیں۔ یہ مسجد کے دروازے پہ محمد کے 2 نواسے آ گئے۔ جناب حسین نے جناب مصطفیٰ سے پوچھا نانا بتاؤ آج آپ کی مسجد میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ جو بندہ ساری زندگی مجلس آل محمد میں نہیں بولا، نجف کا نوکر اس بندے کو مجلس میں بولنے کی دعوت دینے لگا ہے۔ یقین یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب تیرے سینے میں موجود ہو۔ سرکار حسین نے پوچھا محمد نے بتایا بیٹا یہ بندہ شام سے آیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا، سوال ایک بیٹے کا کیا، میرے اللہ نے منع کر دیا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں، ہم نے لوح میں اس کے لیے اولاد نہیں لکھی، قلم کے ذریعے اس کے مقدر میں اولاد جاری نہیں۔ گونگے بندے سے غدیری کا خطاب نہیں، جو حاضر اسے بولنا پڑے گا۔ یا 4 سال کے حسین نے مسکرا کے فرمایا نانا اجازت ہو تو ہم لوح میں پھر لکھ دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دفعہ تو سارے بولو میں ارمانی نہ جاواں میں تسی علی دا نام نہ چاہے۔ یہ علی بادشاہ والے سے نانا اجازت ہو ہم لوح قلم کی تحریر میں ترمیم کر کے اس کے مقدر میں اولاد لکھ دیں۔ بھئی جب تک کفن پہنوں گا تب تک اپنے جملے کی ذمہ داری میرا گھر خود قبول کرتا۔ آگے بڑے کائنات کے کریم جو کائنات کی ہر نا امید کو امید میں بدل دے اسی کو تو حسین کہتے ہیں۔ چلو طیب کوئی تو بولے گا میری مجلس میں جو کائنات کے ہر ناممکن کو ممکن کر دے اسی کریم کو تو حسین کہتے ہیں۔
آگے بڑے حضرت حسین ابن علی راہب کے قریب آئے، بیٹے کا سوال کیا ہے، میں نے عطا کر دیا۔ اس کے چہرے پہ تھوڑی سی خوشی کا اظہار آیا۔ بابا جی اس نے پھر کہا سرکار بیٹا چاہیے تھا، سرکار نے فرمایا 2 عطا کر دیے۔ میں غازی شہنشاہ کے علمین کے پیرے میں کھڑا ہوں، اس وقت تک جملہ ممبر پہ کہنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا جب تک اپنے گناہگار آنکھوں سے کتاب کے صفحے پہ میں خود نہ پڑھوں۔ حسین نے فرمایا اگر 2 پہ راضی نہیں تو میں 3 عطا کر دوں۔ سرکار نے کہا اگر 3 پہ راضی نہیں، میں نے 4 عطا کر دیے، میں نے 5 عطا کر دیے، میں نے 6 عطا کر دیے، میں نے 7 عطا کر دیے، میں نے 7 عطا کر دیے، میں نے 7 عطا کر دیے۔ جب فوجی صاحب 7 پہ میرا قریب حسین پہنچا، آگے بڑھ کے راہب نے حسین کے قدم پر رکھا، بس میرا آقا، بس میرا سردار، میری جھولی کی وسعت تمام ہو گئی۔ آئے کریم کربلا میری زبان میں جرأت دینا، میں تیرے حلالی موالیوں کو تیرے اقتدار کی ولایت پہ جملہ منتقل کر سکوں اور انہیں فضائل حسین برداشت کرنے کی طاقت عطا کرنا۔ جب اندر ساری زندگی مجلس آل محمد میں نہیں بولنا، میں تجھے بولنے کی طاقت دینے لگا۔ جب 7 پہ میرا حسین کو جرائب کہتا ہے مولا میری جھولی میں جگہ تمام ہو گئی، میں راضی ہوں۔ یہ آسمانوں سے جبریل زمین پہ آیا، محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا اللہ کہہ رہے میرے اور میرے فدیہ حسین کے درمیان اپنی رسالت کو نہ لیا۔ یہ تو 7 بیٹوں کی بات ہے، اگر میرا حسین خدائی دے دے میں راضی ہوں۔ یہ تو 7 بیٹوں کی بات ہے، گر میرا حسین خدائی دے دے میں راضی ہوں۔ پھر کائنات کے رسول نے مسکرا کے فرمایا ابن عباس ہماری رشتہ داری سننی ہے تو سن لے۔ ثم فتح نور ابن الحسین، پھر اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جب بندے کہتے ہیں جی شیعہ مجلس میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ماتم کرو جنت، مجلس آل محمد میں گریہ کرو جنت، مجلس آل محمد میں بیٹھ جاؤ جنت۔ کہیں اتنی سستی جنت کر دی، ایک ہائے حسین کے بدلے جنت، مجلس حسین کے 1 آنسو کے بدلے جنت، مجلس آل محمد میں 2-4 گھنٹے بیٹھنے کے بدلے جنت۔ بھائی جنت اتنی سستی تو ہے نہیں جتنی شبیر کے مدار خانوں نے کر دی۔ آؤ میری آنکھوں میں آ کے رکھو، نجف کا طالب علم قبر کی رات تک جملے کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ثم فتح نور ابن الحسین فخالق منہ الحورین والجنہ۔ پھر اللہ نے میرے بیٹے حسین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ نے حسین کے نور سے حوریں اور جنت کو بنایا، اللہ نے حسین کے نور سے حوروں اور جنت کو بنایا۔ پھر عقل کا علاج کر، جو جنت بنی حسین کے نور سے ہے وہ شبیر کے ماتمی کو نہیں ملے گی تو کسی کے ابے کو ملے گی۔ یا علی باز سوار سے کائنات میں، جو جنت خدا نے بنائی حسین کے نور کا صدقہ ہے، وہ شبیر کے ماتمی عزادار کو نہیں ملے گی تو پھر اس جنت پہ کس کا استحقاق ہے؟ یہ سستی نہیں ہے، حسین نے قیمت دے کے خریدی ہے جنت خدا کی۔ تیرے دروازے تک جنت پہنچاتے پہنچاتے حسین کا بڑا خرچہ ہوا۔ مولا میرے بھائی شاہ عباس کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ دعا کیا کرو بانی مجلس کے حق میں جس نے تمہارے لیے یہ جنت کا ماحول سجایا۔ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، فرمایا جو حسین کے ذکر پہ روئے بدلا جنت۔ تو یہ عباس جو رو نہ سکے رلائے بدلا جنت۔ جس بندے کی مجلس میں اب تک شعبہ سے ہائے بلند نہیں ہوئی، سرکار نے فرمایا رو نہیں سکتا، رلا نہیں سکتا، شکل بنائے بدلا جنت۔ جس نے تیرے دروازے تک جنت سستی کر کے بچائی، اس کی اماں دروازے کے نیچے ماری گئی۔ جناب سیدہ آپ کی بات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلند آواز سے گریہ کیا کرو، ملائکہ کو وہ آوازیں پسند ہیں جو حسین کی ماں کے مقتل میں بلند ہو جاتی۔ جس نے میرے لیے رونا ہے اللہ کرے وہ کبھی نہ روئے، جس نے قبر کی رات آسان کرنی ہے وہ ضرور ماتم میں شامل ہو جائے۔ یہ پاکستان کے ممبر پہ ہم پڑھنے والے خطیب بڑے مجبور ہیں، ہم اتنے مجبور ہیں، ہم آج تک یہ ہی نہیں بتا سکے حسین کی اماں زخمی کتنی تھی۔ میں آج بھی تفصیل نہیں بتا سکوں گا، مگر ادب کی چادر ڈال کے آج بطول کے زخموں کی تھوڑی سی نشانی میں نے بتانی ہے۔
میرے بھائی ممبر آل محمد تک پہنچ جائیں، میں جملہ کھول کے آپ نے سامنے رکھوں۔ یہ آپ نے سنا ہے بطول زخمی ہے۔ آج تھوڑی سی کیفیت پر غور کیجئے گا، توجہ میری جانب ہے جو رونے کے لیے حاضر بیٹھا مجلس آل محمد میں۔ آج تک آپ نے سنا نا بطول کی پیشانی زخمی تھی، بھائی ثاقب عمران یہ کسی نے نہیں سوچا پیشانی زخمی کیسے ہوئی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے شبیر کے مداح خانوں سے شہزادی کے دونوں رخسار زخمی تھے، مگر یہ کسی نے نہیں بتایا رخسار زخمی کیسے ہوئے۔ یہ آپ کو بتایا گیا شہزادی کے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں ٹوٹی ہوئی، یہ آپ کو بتایا گیا شہزادی کا پہلو شکستہ، یہ آپ کو بتایا گیا شہزادی کے پہلو کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ فوجی صاحب یہ تو بتایا گیا شہزادی کی آنکھ زخمی تھی۔ اگر باہر سے آنے والے بندے تب روتے ہیں جب وارث مجلس آل محمد میں جہاں سادات بیٹھے ہیں وہ ہائے پہلے بلند کرے، مومن ہائے میں بعد میں شامل ہو جائے گا۔ جو سید بیٹھے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نوکر کا جملہ قبول کیجئے گا، اتنی زخمی تھی سانس لیتی تھی تو خون جاری ہو جاتا۔ مصلی عبادت پہ بیٹھ کے سانس لیتی تھی تو خون جاری ہو جاتا تھا۔ اور عزادار میرے مولا کا 18 سال 5 مہینے اور 15 دن کی جوانی میں اتنی زخمی تھی جو نمازیں بیٹھ کے ادا کرتی تھی۔ اتنی زخمی تھی شبیر کی اماں نمازیں بیٹھ کے ادا کرتی تھی۔ علی ابن ابی طالب کے احترام میں میری شہزادی اٹھ نہیں سکتی۔ چلو 2 جملے منفرد کر کے سیدہ کے مسائل میں کہہ کے میں اپنے ماں باپ پڑھنے والوں کو منبر حوالے کرنے لگا۔ ساری زندگی اپنی اولاد کو سیدہ کا حق بتا کے مرنا۔ پاکستان میں پڑھا جاتا ہے سیدہ کے دروازے پہ آگ لگی، میں غازی شہنشاہ کے 2 عالمین کے درمیان کھڑا ہوں۔ میں نے بطول کی شہادت ایران کے درجنوں خطبہ سے سنی ہے، عراق کے درجنوں خطبہ سے سنی ہے۔ میں منبر پہ دعوے کے ساتھ جملہ دوہرا رہا ہوں، علی کا صرف دروازہ نہیں چلا، 4 دیواریں گرا دی گئی۔ علی ابن ابی طالب نماز پڑھ کے دعا کرتے، پروردگار میں کتنا مجبور ہوں، میں چادروں کے ساتھ بیٹیوں کا پردہ بناتا رہا۔ بڑے مجبور ہیں ہم سیدہ کا مسائل پڑھنے والے پاکستان کے خطیب، ہم منبر پہ بطول کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے، مگر اپنے بھائی کی مجلس میں آج بطول کے قاتل کی ایک علامت بتا کے جا رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کائنات کا وہ شجاع ہے جس نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خیبر کا دروازہ اڑایا اور آج تک واپس نہ آیا۔ حسن مجتبیٰ جب مسجد رسول میں آئے، بابا آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں، اماں دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے، تجھے قسم ہے سیدہ بطول کی پاک شہادت کی، اگر تم آدمی اپنا دائیں ہاتھ بلند کرنا یا سر پہ آ جائے گا یا سینے پہ آ جائے گا۔ بابا آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں، اماں دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے خطبہ روکا، تطہیر کی حویلی گزر کے بطول کے قریب آئے۔ علی کہتے ہیں بطول تیرے اور میرے مسائل مشترکہ ہے۔ علی کہتے ہیں اگر اس دروازے پہ محمد کا جنازہ اٹھا، وہ بابا تیرا تھا، وہ بھائی میرا تھا جو سیدہ کے مسائل میں رونے کے لیے بیٹھا ہے۔ علی کہتے ہیں اگر دروازے پہ آگ لگی، دروازہ تیرا بھی تھا، دروازہ میرا بھی تھا۔ علی کہتے ہیں اگر آگ کی وجہ سے بیٹیاں ڈر گئی، وہ بیٹیاں تیری بھی تھی، وہ بیٹیاں میری بھی تھی۔ جو شیعہ ہے معافی مانگے، اگر ہاتھ رکھ کے بطول کے ماتم میں شامل ہو، رو کے کہتی ہے یا علی یہ مصائب بھی میرے ہیں، مگر اس وقت میں اس مصائب کا ماتم نہیں کرتی۔ علی کہتا ہے بتا پھر کیوں روتی ہے؟ رو کے کہتی ہے یا علی ارمان یہ ہے ساری زندگی جنگ کے میدانوں میں جن لوگوں نے نہ کسی کافر کو مارا نہ کسی مشرک کو مارا، انہوں نے مجھے میرے گھر آ کے مارا، اور میں بتاتی رہی حیا کرو، میرے دروازے پہ محمد رک جاتا۔ اللہ مان سیدہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ 1-1.5 منٹ کی مجلس رہے گی، ایک روایت قبول کیجئے گا، زندگی باقی ملاقات باقی۔ علی ابن ابی طالب اور بطول کی گفتگو جاری تھی۔ سیدہ نے فرمایا یا علی اتنا عرصہ میں آپ کے گھر رہی، یا علی اگر جانے سے پہلے بطول فرمائش کر دے، یا علی میری فرمائش پوری کرو گے؟ ثاقب عمران میرے حق میں دعا کرنا میں روایت پڑھ سکوں۔ علی کہتا حکم کر یادگار مصطفیٰ، میں تیری کون سی یادگار رکھوں؟ رو کے کہتی ہے میرے بابا محمد نے دنیا چھوڑی، میں نے اپنے بابا کا امامہ بھی رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے بابا کا عصا بھی رکھا ہے۔ علی نے فرمایا تیرے جانے کے بعد میں تیری کون سی یادگار رکھوں؟ رو کے کہتی ہے یہ جلا ہوا دروازہ رکھنا، اور جب میرا مہدی آ جائے اسے بتانا یہی دروازہ تھا جس کے نیچے تیری دادی قتل ہو گئی۔
شہزادیاں